راوی: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے لیے من و سلوی کی کہانی لے کر آئے ہیں جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو صحرا میں سفر کے دوران عطا کی گئی تھی۔ ہمیں اللہ کی رحمت، رزق اور اہمیت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ شکر گزاری کا 1۔ پس منظر: بنی اسرائیل کی آزادی۔ راوی: صدیوں پہلے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، فرعون کی ظالمانہ حکومت میں مصر میں غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان پر ظلم کیا گیا، زیادہ محنت کی گئی اور سخت حالات میں زندگی بسر کی۔ حضرت موسی علیہ السلام ان کے نبی اور پیشوا ہیں جنہوں نے اللہ کی رہنمائی سے ان کو مصر سے نکالا اور فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ 2۔ جنگل کے ذریعے سفر۔ راوی: مصر سے معجزانہ طور پر فرار ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے خود کو سینائی کے بنجر صحراؤں میں بھٹکتے پایا۔ صحرا میں زندگی مشکل تھی، خوراک اور پانی کی کمی تھی اور زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بھوک کا بوجھ محسوس کرنے لگے اور پیاس لگی، اور جلد ہی وہ بے چین ہو گئے، کھانے کے لیے ترس گئے۔ 3۔ حضرت موسی علیہ السلام کی دعا۔ راوی: اپنی قوم کی جدوجہد اور شکایات کو دیکھ کر حضرت موسی علیہ السلام نے دعا میں اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے رزق مہیا کرے، کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے، ہارے اور مایوس ہو رہے تھے۔ اللہ نے اپنی لامحدود رحمت سے جواب دیا۔ موسی کی دعا، لوگوں کو کھانا مہیا کرنے کا وعدہ۔ 4۔ من و سلوی کا معجزہ۔ راوی: حضرت موسی علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی کا جواب دو معجزاتی کھانوں کی شکل میں آیا۔ من اور سلوہ: ہر صبح لوگوں کو ایک میٹھا شہد جیسا مادہ ملتا ہے جو زمین کو ڈھانپتا ہے تھا۔ اس کا ذائقہ شہد جیسا ہوتا تھا۔ سلوی ایک قسم کا پرندہ تھا جو شام کے وقت ظاہر ہوتا تھا، اور یہ معجزاتی رزق ان کے جنگل میں سفر کے دوران ان کا رزق بن جاتا تھا۔ 5۔ اللہ کی طرف سے ہدایات۔ راوی: اللہ نے من اور سلوہ کے بارے میں مخصوص ہدایات دی ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ وہ ہر روز صرف وہی جمع کریں جس کی انہیں ضرورت تھی، بغیر ذخیرہ اندوزی کے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ وہ نظم و ضبط پیدا کرے اور اپنے مسلسل رزق پر بھروسہ کرے۔ جب تک وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے، انہیں ہر روز تازہ کھانا ملتا۔ 6۔ بنی اسرائیل کی ناشکری اور شکایات۔ راوی: اس معجزاتی نعمت کے باوجود بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ شکایت کرنے لگے۔ وہ ہر روز ایک ہی کھانا کھا کھا کر تھک گئے اور حضرت موسی علیہ السلام سے مختلف قسم کے کھانے، جڑی بوٹیاں، کھیرے، لہسن، مصور اور پیاز کی دعا کرنے کو کہا۔ ان کی شکایات اس معجزاتی رزق کی ناشکری کو ظاہر کرتی ہیں جو اللہ نے انہیں زندہ رہنے کے لیے درکار تمام چیزوں کے باوجود فراہم کی تھی۔ 7۔ حضرت موسی علیہ السلام کی یاد دہانی اور تنبیہ۔ راوی: حضرت موسی علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتوں کی یاد دلائی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی جو وہ حاصل کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں ناشکری کے خطرات سے خبردار کیا اور انہیں مصر میں ان مصائب کی یاد دلائی جن سے وہ بچ گئے تھے، تاہم ان کی شکایات برقرار رہیں، اور ان میں سے بعض نے من و سلوی کی نعمتوں کی ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ 8۔ شکر گزاری اور نتائج کا سبق۔ راوی: ان کی ناشکری کی وجہ سے آخر کار اللہ نے من و سلوی کو چھین لیا۔ بنی اسرائیل کی شکایت اور ناشکری کا روحانی اور جسمانی نتیجہ نکلا جس نے انہیں گہرا سبق سکھایا۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کو اور آنے والی نسلوں کو ان کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ جو کچھ دیا گیا ہے اس کے لیے اطمینان اور شکر گزاری۔ نتیجہ۔ راوی: من و سلوہ کی کہانی ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ مشکل میں بھی اللہ اپنے بندوں کو معجزانہ طریقوں سے مہیا کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا یاد رکھنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سب اس کہانی سے سیکھتے ہیں اور شکر گزاروں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایس کرپٹ من و سلوی کی کہانی اور اس باغ کو نمایاں کرتا ہے۔